دوستوں، بحیثیت مسلمان جادو اور جن کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو 1400 سال قبل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو چکی ہیں۔ آج جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے اور لوگ کامیابی کی راہوں پہ گامزن ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر حسد رکھتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات اور شیطانی مخلوقات سے سہارا لیتے ہیں، اور اپنے عزائم میں کامیاب ہونے کے لیے وہ انسانیت کی سطح سے گر کے وہ سارے اقدامات کرتے ہیں جس کی سزا اسلامی شرعیہ قانون میں بروقت واجب القتل ہے۔ مطلب اگر کسی شخص پہ جادوگر ہونے کا الزام ظاہر ہو جائے تو اسلامی شرعیہ قانون کے مطابق اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ جادو کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے بیبیلون نامی جگہ سے ہوا، جو ایک ملک کی حیثیت سے آج عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے جادوگر بنا کے بھیجا تھا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے آتے تھے، لیکن جب بھی کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے کی نیت سے آتا تو وہ اسے خبردار کر دیتے اور کہتے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں اور جادو کفر ہے۔ جو کوئی بھی جادو کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ ان کے خبردار کرنے کے بعد بھی اگر کوئی جادو سیکھنا چاہتا تو وہ انہیں وہ شیطانی علم سکھاتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، فتنہ و فساد، اور وہ سارا علم جس سے کسی کا نقصان ہو۔ البتہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ جادو شیاطین اور جنات کی مدد سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس سے انکار اس لیے بھی ممکن نہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 102 میں موجود ہے۔ کالے جادو سے متاثرہ شخص پہ مختلف قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جس شخص پہ کالا جادو کیا جاتا ہے وہ مختلف بیماریوں میں گھر جاتا ہے اور علاج معالجے سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ کالے جادو کو سفلی عمل کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور سفلی عمل کے لیے کالے بکرے کا سر، کالی مرغی کے انڈے، مردوں کی ہڈیاں، تازہ دفن کی گئی قبروں میں سے کفن کا ٹکڑے، خواتین کے سر کے بال استعمال ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں خواتین اپنے سر کے بال جو کنگھی کرنے کے دوران ٹوٹتے تھے انہیں مٹی میں دبا دیا کرتی تھیں، لیکن آج کے مصروف دور میں ہماری اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے ہم شیطانی عوامل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ جو بال خواتین ہیئر کٹ کروا کے مختلف پارلرز میں پھینک آتی ہیں، اس کے بعد وہی بال مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ کچھ کی وگز بن جاتی ہیں اور کچھ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کالا جادو کرنے والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جادو ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اس کا توڑ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سرور کونین نبی الزما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک یہودی نے جادو کیا تھا۔ اس کے توڑ کے لیے جبریل علیہ السلام معوذتین لے کے نازل ہوئے تھے۔ دوستوں، معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق کو ایک ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ نبی پہ جو جادو کیا گیا تھا وہ ایک کنویں میں موم کے پتلے پہ گرہیں لگا کے ڈالا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے گئے اور وہ گرہیں کھلتی گئیں، اور جیسے جیسے گرہیں کھلتی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں سکون اور ہلکا پن محسوس کیا۔ جو شخص معوذتین کا ذکر کرتا ہے اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ علماء کرام بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کسی پہ جادو کر دیا گیا ہو تو وہ معوذتین خود بھی پڑھ سکتا ہے اور کسی عالم باعمل سے علاج بھی کروا سکتا ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو کے نتیجے میں آپ اپنے ہی مسلمان بھائی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرک و کفر جیسے بدترین گناہ سرزد کر رہے ہوتے ہیں۔
لیکن آج کے جدید دور میں جہاں تعلیم یافتہ لوگوں کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کاروبار یہ نام نہاد جادوگر شہر کے چپے چپے پہ چمکاتے دکھائی دیتے ہیں، جن کے اشتہارات کی سرخیاں کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں: چٹ منگنی پڑ بیا، محبوب آپ کے قدموں میں، کاروبار کی بندش، بے اولاد جوڑوں کے لیے امید کی کرن۔ اور اگر تسلی اور سکون سے سوچا جائے تو یہ ساری چیزیں زندگی کے نشیب و فراز ہوتے ہیں جو سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی شکل میں کبھی نہ کبھی آتے ہیں، لیکن یہ کاروباری لوگ سادہ لو انسانوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کے ان کی عزت و مال دونوں کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ہر مشکل حالات میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے، اور بے شک وہ بہترین اسباب بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان تازہ رکھے اور شر سے محفوظ رکھے، آمین۔